سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی ہمارے بس میں نہیں تھی یہ نماز، لیکن رب نے ہمارے پر کرم کیا اور ہمیں نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اس نے زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان اہم آیات کو بورڈ کے اوپر دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی اور اپنا یاد کیا ہوا سبق ایک دوسرے کو سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ ہم نے زندگی میں اس طرح قرآن مجید پر بیٹھنے کا پروگرام نہیں کیا۔ ہم شادی بیاہ میں گیدرنگ کرتے ہیں، نکاح کے موقع پہ بھی کرتے ہیں، میت ہوتی ہے تو وہاں بھی گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید پر ہماری گیدرنگ کہیں نہیں ہوئی ہے کہ ہم بات کریں، غور کریں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ہم نے بورڈ اس لیے مسجد میں یہ ڈسپلے کیا ہے تاکہ نمازی حضرات کو قرآن سے زیادہ شغف ہو، زیادہ تعلق ہے، تو وہ لوگ آئیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، خود بھی سمجھیں گے، اور جہاں ہماری غلطیوں کو محسوس کریں گے ہماری غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ اس لیے آپ ان کے حق میں دعا کریں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ نفس کی رکاوٹ ہے، شیطان کی رکاوٹ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دو رکاوٹیں بہت بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ قرآن مجید کے قریب آنے نہیں دیتی ہیں۔ تو ان کے حق میں دعا کریں، یہ آپ کے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نماز بھی انہوں نے ادا کی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، ان کو سنانے والا اور ہمیں سننے والا بنا دے، اور جس طرح ہم قرآن کو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی ان آیات کے مطابق کرنے کی اور ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آج ہم ترجمے کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے 10 آیات پڑھی ہے، اب 11 سے لے کر 17 پر مشتمل آیات کا ایک ایک لفظ آپ دیکھیں گے، ترجمے کو دیکھیں گے، غور کریں گے، اور ترجمہ سننے کے بعد پھر غور و تدبر کی دنیا آپ کی اپنی ہے کہ آپ پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوگا کہ آپ پورے ہفتے میں ان آیات کو کس طرح سنیں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے۔ اس پہ آپ کتنی زیادہ لمبی تفسیر لکھ سکتے ہیں یہ آپ اپنی خود کی کوشش ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا عمل بنا دے کہ ہم سمجھ سکیں۔ تو ترجمے کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے جو آیت تھی سورۃ طارق کی، وہ کیا تھی؟ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے طارق کی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ قسم کھا رہا ہے۔ والسماء، یہ جو واو آتا ہے
اور یہ آگے والے کو کیا کرتے ہیں زیر دے دے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ قسم ہے. اس آسمان کی جس میں ستارے سیارے سب موجود ہیں اور ذات کہتے ہیں والی اور رجا کے معنی رجوع کرنا بارش پر بار بار بارش برسانے والے تو اس کے کہہ رہے ہیں بار بار برسانے والی. یہ والا ادھر آ گیا تو یہ ہم یہ کہیں گے والے. اب ہماری زبان میں یہ والے اس لیے کہ ہماری زبان میں یہ جو آسمان ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. عربی زبان میں یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اگر یہ مذکر ہوتا تو یہ ہوتا زی، لیکن یہ ذات جب تا لگ جائے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. یہ قسم ہے بار بار بارش برسانے والے آسمان کی. والارض پھر دوبارہ گیا قسم ہے ارض کہتے ہیں زمین کی. ذات پھر آ گیا کیا ہے؟ والی. ہماری زبان میں بھی یہ مؤنث ہے، عربوں کی زبان میں بھی مؤنث ہے. اور صدا کے معنی پھٹنے والی. اب ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہی سائیکل ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک اکنامیکل ہے، ایک ریسائیکل ہے. وہ اپنی کسی چیز کو ضائع ہونے نہیں دیتا ہے. اگر پتے بھی گر جائیں تو زمین میں دوبارہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ کھاد بن جائے اور پھر دوبارہ کس کی خوراک بن جائے؟ پودوں کی خوراک. اسی طرح زمین کے اندر لکڑی بھی گئی، وہ بھی اندر زمین کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مکس ہو کر کے وہ دوبارہ خوراک بن جائے. اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے وہ پانی جا کر کے ہم استعمال کرتے ہیں. ہماری استعمال سے زیادہ ضرورت سے زیادہ جو پانی ہے وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ دوبارہ کہاں جاتا ہے؟ پانی سمندر میں جاتا ہے. اور سمندر میں جا کر کے یہ پانی کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کر کے دوبارہ یہاں سے جب سورج کی شعاعیں لگتی ہے ایک نظام کام کر رہا ہے. اب یہ شعاعیں جب یہاں لگتی ہے یہاں ہیٹ ملتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ دیگچی میں پانی گرم کرتے ہیں تو دیگچی میں پانی جب گرم ہوتا ہے تو اس میں ایک ہوا جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ اوپر جانے والی ہوا کون سی ہوتی ہے؟ ہائیڈروجن. کیا ہوتی ہے؟ تو جب اس سے یہ ہوتا ہے یہ گرم ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہائیڈروجن جو ہے اوپر جائے. اب جب ہائیڈروجن اوپر جا کر کے یہاں آکسیجن کے ساتھ ملاپ کرے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پانی بنتا ہے. تو یہ جب اوپر جاتا ہے دوبارہ واپس آتا ہے اس کو رجوع کہتے ہیں. رجا یو ٹرن لینا. اوپر گیا پھر پانی واپس آیا. یہاں سے گیسز اوپر گئی یہاں سے پانی بن کر کے. تو یہ کام کون کر رہے ہیں؟ آسمان کی فضاؤں میں ہو رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آسمان کی قسم کہ اس میں کیا زبردست تغیرات ہیں. ایک تو موسموں کی تبدیلی، ایک بارشوں کی تبدیلی. اور جب بارش ہو جاتی ہے تو نیچے زمین جو ہے یہ انکار کر ہی نہیں سکتی ہے کہ اس کو جذب نہ کرے. زمین کیا کرتی ہے؟ وہی پانی جو اندر داخل ہو جائے اندر سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ پھٹ جاتی ہے. اور اس سے کیا چیز نکلتی ہے؟ کیا نکلتی ہے؟ پودے نکلتے ہیں. کس کے لیے نکلتے ہیں؟ آپ کے لیے. وہی پودے آپ کے لیے آکسیجن، وہی پودے آپ کے لیے خوراک، وہی نباتات چارہ اور وہی گھاس اور یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ زمین سے کیا کرتا ہے؟ اگاتا ہے. اوپر سے پانی برساتا ہے. زمین کبھی انکار نہیں کرے گی کہ میرے اوپر پانی آ گیا اور میں انکار کروں کہ میں تو نہیں. یہ کوئی نہیں ہے، بلکہ جو پانی اوپر سے آ جائے زمین میں جذب ہو جائے اور اس کے بعد یہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ نباتات اگنا شروع ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نظام کی میں قسم کھاتا ہوں کہ اس نظام سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہ ہندو کر سکتا ہے، نہ عیسائی کر سکتا ہے،
نہ مسلمان کر سکتا ہے، کیونکہ یہ یونیورسل میسج ہے. یہ کیا ہے؟ افاقی میسج ہے پوری دنیا کے لیے. کیونکہ جب قرآن لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں گے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آسمان سے جو پانی آتا ہے یا موسموں کی تغیر و تبدیلی اور بار بار بارش برسانے کا جو عمل ہے، یہ آسمان کے اندر ہی ہو رہا ہے. اوپر آسمان نہیں ہے، آسمان کے فضاؤں کے اندر ہی ہو رہا ہے سارا، لیکن آسمان کے اندر ہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس آسمان کی قسم کھاتا ہوں، اور جو بار بار موسموں کی تبدیلی اور بارشوں کو برسانے کا عمل کرتا ہے، میں اس عمل کی قسم کھاتا ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ میں اس زمین کی قسم کھاتا ہوں کہ جب اس کے اوپر پانی کے قطرے لگتے ہیں تو یہ نرم ہو کر کے کیا ہو جاتا ہے، یہاں سے بیج اگنا شروع ہو جائے اور زمین پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اس بہترین عمل کی میں قسم کھاتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ گواہ ہے، شاہد ہے، جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے جو میرا یہ پروگرام ہے، جس کلام کے اندر یہ پروگرام ہے، انہ لقول فصل، بے شک یہ کلام جو ہے، انہ بے شک وہ یہ لقول کلام ہے. کلام کس کو کہتے ہیں؟ قول کس کو کہتے ہیں؟ قول اور کلام ایک ہی چیز ہے. کلام کے معنی بات، قول کے معنی بات. یہ جو فرمان ہے اس کو آپ کہتے ہیں کلام، فرمان ہے. اللہ کا کیا ہے؟ فصل کیا ہے؟ دو ٹوک ہے، فیصلہ کن ہے. دوسری بات ہے اس کو فصل کے ساتھ اگر آپ لگا دیں نا، فصل یہ لفظ فصل نا، اور اس کے ساتھ میم لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ مفصل ہے. یہ کلام ویٹ ڈیٹیل ہے، اس میں ابہام نہیں ہے. ابہام کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی مطالعہ نہیں کرتا ہے. جب مطالعہ کرتا ہے تو یہ قرآن سارے گھیرے کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے. اور یہ جب دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس طرح پانی زمین کے اندر داخل ہو جائے تو اندر سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ تیار ہو جاتی ہے. بالکل ہمارے دل کے اندر جب یہ قرآن اتر جاتا ہے تو ہمارے دل کے اندر جو نالیاں گندی ہو گئی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ صاف ہو جاتی ہے. پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو باہر کی نالیاں ہیں نا، یہ بھی صاف کروں. جب اندر کی نالیاں خراب ہو نا تو باہر کی نالیوں کو صاف نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے دل کے اندر پہلے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اتارنا ہے. اور اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جتنا میرے قرآن کو اپنے دل میں اندر ڈالتے رہو گے تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ مطمئن رہے گا. تو آج جو بے اطمینانی ہے مسلمانوں میں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اس کی عین وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کو کیا کر دیا؟ ختم کرنا شروع کر دیا. کہ قرآن ختم کتنا کرو گے؟ روزوں میں کتنا ختم کرو گے؟ عام دنوں میں کتنا ختم کرو گے؟ ماں باپ مر جائے اس کے لیے کتنے ختم ہوں گے؟ یہ کام ہم نے شروع کیا. سمجھنے کا کام، یہ تو بڑی مشکل سے آپ لوگ بیٹھ گئے یہاں پہ. قرآن کے سامنے بیٹھنا یہ تو بہت مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کے گرد بیٹھنا نہیں ہے. اس لیے نہیں بیٹھنا ہے کہ میرے فرقہ ہے اس پہ اثر پڑ جائے گا. قرآن مجید فرقوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. اور یہ تفصیلی بات کرتا ہے، مفصل بات کرتا ہے، تاکہ اس قرآن کے اندر کوئی ایڈیشن نہ کرے، کوئی سبٹریکشن نہ کرے. اور کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ اس قرآن سے کوئی چیز باہر کر دے یا اندر اس کے اندر کوئی اور چیز ڈال دے. اس میں اور کیا ڈالو گے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ میں کیوں اور آپ کون ہیں؟ اس رب کے بندے ہیں. رب نے میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ کلام بھیجا تھا کہ اس کو سمجھو، غور کرو، فکر کرو، اپنی زندگی اس کے مطابق بنا دو. تو لوگوں نے کیا کر دیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وما ہوا بالحذر، ہم نے ہنسی مذاق میں ڈال دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ہوا، اور نہیں ہے یہ کلام، نہیں ہے یہ کلام. کیا؟ ہنسی مذاق. یہ ہنسی مذاق، ہنسی مذاق کیا ہوتا ہے؟
یہ آپ کوئی سوال اس میں کریں گے کہ قرآن مجید کو ہنسی مذاق میں ہم نے ڈالا ہے؟ نہیں ڈالا. اگر میرا ایک لیٹر آپ کے پاس آ جائے، انویٹیشن کارڈ ہو یا لیٹر ہو یا کوئی بھی ہو، اور میں آپ کو کہوں کہ آپ نے میرے گھر فلاں دن آنا ہے، تو آپ نے وہ خط کیا کر دیا کہ یار یہ تو پشتوں میں ہے، ٹھیک ہے جی، جیب میں ڈال دیا، ٹھیک ہے یار لکھا ہوگا. اب میں اگر آپ سے ایک ہفتے کے بعد ملوں تو میں آپ سے پوچھوں کیا وہ خط آپ نے پڑھا ہے؟ تو آپ کہیں نہیں یار وہ تو ہم نے پڑھا نہیں، میں جیب میں ڈال دیا ہے، کیونکہ پشتو زبان میں تھا تو اس لیے میں نہیں سمجھ رہا تھا. کیا خیال ہے اگر انگریز کا خط آیا ہوتا امریکہ سے، اس نے کہا تمہارے لیے $10,000 کی تنخواہ جو ہے وہ تیار ہے، اور یہ انگریزی میں ہو، جرمنی میں ہو، آپ اس خط کو پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. کیوں بھی جیب میں ڈال دو گے؟ کیونکہ وہاں پہ $10,000 کی تنخواہ ملنے والی ہے. تو جس رب نے میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کے اندر جنت کا وعدہ کیا ہے کہ یہ پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے تمہیں کیا ملے گی، تو کیا اس قرآن کو ہم نے زندگی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے کسی سے پوچھا ہے؟ یا پورا ہفتہ مہینہ گزر گیا، ہم نے کسی ایک آیت کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ ناراض نہ ہو، میں ایسی باتیں کرتا ہوں اپنا. کیا خیال ہے آپ نے کیے؟ آپ نے کیے؟ کوئی مجھے بتا دو. نہیں. تو یہ ہنسی مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر رب آ جائے اور کہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور کہے میں کیا پتا، یہ کوئی کہہ سکے گا رب کے سامنے؟ نہیں کہہ سکے گا. لیکن ہم نے کیا کر دیا کہ چلو اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ادھر ہی رہنے دو، ہم تو ویسے نماز پڑھیں گے، ہم یہ کر دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے بارے میں جتنا سوال مجھ سے اور آپ سے کرے گا اور کسی کے بارے میں نہیں کرے گا، کیونکہ ہدایت کس سے ملے گی؟ قرآن سے. رہنما کیا ہے، دستور کیا ہے، لائعمل کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اس قرآن کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے ہنسی مذاق پہ ڈال دیا. قرآن کی قسم کھا لیں گے، قرآن کو سر پہ رکھ دیں گے، قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے. یہ ہمارا کام تو ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس کو چھوٹتے ہیں لیکن اس کو دل کے اندر نہیں اتارتے. تو یہ مذاق کون کر رہا ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میرا کلام مذاق نہیں ہے، ہنسی نہیں ہے، اس کو ایسے نہ ڈالو، اس کو اپنی زندگی کے اندر رائے عمل میں اپنی زندگی میں اتار دو. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کرتے کیا ہے میرے کلام کے ساتھ؟ انہم یکیدون کیدا. یہ کیا کرتے ہیں؟ بے شک یہ لوگ کیا کریں؟ بے شک یہ ہو کی جمع جو ہے کیا ہے؟ ہم ہے. یہ دیکھیں ہم. بے شک یہ لوگ یکیدون تدبیریں کرتے ہیں. اچھا میں ذرا یہ یکیدون کو ادھر لے آتا ہوں. یہ لفظ ہے یکیدو، یا دو، وہ تدبیر کرتا ہے، تدبیر کرے گا. اگر یہ دو آدمی ہوتے نا تو یہ ہوتا ہے یکیدانے. یہ آپ کو قادری صاحب نے بتایا ہوگا یکیدانے. اس طرح جمع کی صورت میں یہ کیا ہوگا؟ یکیدونا. یہ جمع ہے، یہ سنگولر ہے، یہ دو کے لیے ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع کے لیے ہے، اور یہ سنگولر کے لیے ہے، اور یہ کیا ہے؟ مذکر کے لیے. وہ تدبیر کرتا ہے، وہ فریب کاری کرتا ہے، وہ مکر کرتا ہے، وہ سازش کرتا ہے. وہ دو سازش کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب سازش کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا اس طرح اگر آپ اس کو کہیں گے تکیدو، کیا ہو جائے گا؟ یہ تکیدو، تم سازش کرتے ہو،
تم تدبیر کرتے ہو یا تم تدبیر کرو گے. اگر آپ نے یہ لکھا عقیدو، عقیدو، اس کا ہوگا میں تدبیر کرتا ہوں یا کروں گا. اس طرح تم تدبیر کرتے ہو یا تم تدبیر کرو گے. اب اسی طرح الف کی جگہ کیا لگا دیا؟ نون لگا دیا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عقیدو. اس کا ترجمہ ہوگا ہم تدبیر کرتے ہیں اور کریں گے. اب اس کا مقصد میں نے بتانے کیا تھا کہ ہم ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں کہ یا، تا، الف، نون اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کیا بنتا ہے؟ یتا. تو یہ ہمیشہ آپ ترجمہ دو زبانوں میں کرو گے، ایک حال میں، ایک مستقبل میں. کس میں کرو گے؟ حال اور. اچھا، یہ قرآن مجید کے ہر پیج پہ آپ کو ملے گی. یعلمو، 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 یشعرون، یشعرون ہے، اور اسی طرح ینصرون ہے. یسجدون ہوگا، یسجدو بھی ہوگا، تسجدو بھی ہوگا، اسجدو بھی ہوگا، نسجدو بھی ہوگا. تو جب بھی یہ آ جائے گا تو آپ یا جب شروع میں آ جائے گا تو ترجمہ آپ کریں گے یہ یا وہ، اور تا آ جائے گا تو تم، الف آ جائے گا تو میں، اور نون آ جائے گا تو ہم. جس طرح اپنے جماعت میں آپ پڑھ رہے تھے دعائیں کرو، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، تو نون کا ترجمہ جب آپ کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ ہم. اسی طرح جب بھی یہ یا آ جائے تو آپ کہیں گے وہ، یعنی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ واو نون کے معنی کیا ہے؟ جمع. کہ یہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، چال چلاتے ہیں. قاعدہ ایک تدبیر، بڑی بڑی تدبیر، ایک ایسی تدبیر کرتے ہیں. لیکن جب یہ تدبیر کر رہے ہیں میرے کلام کے خلاف کہ ہم تو یہ کر دیں گے، اس طرح ہم تدبیر کرتے ہیں نا کہ ہم نے بڑے قرآن ختم کر دیے، لیکن ختم ہونے کے بعد ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اسی طرح ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے قریب نہ آ جاؤ، جمع نہ ہو جاؤ. تو یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کسی کی سمجھ میں نہ آ جائے، یہ بھی تدبیر ہوتی ہے. اس طرح کافروں کا سب سے بڑا طریقہ کار واردات یہی ہے. قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کفار کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو کان کھول کر کے مت سن لیا کرو. والغوا فیہ، اگر کہیں سنایا جا رہا ہو تو تم اس میں کیا کرو؟ شور شرابہ کرو، خلل ڈالنے کی کوشش کرو. لعلکم تغلبون، تاکہ تم کیا جاؤ. یعنی مسلمانوں پر غلبہ پانے کا بہترین اور آسان ترین طریقہ جو ہے، ان کو قرآن سے کیا کرو. تو آج امت مسلمہ کو قرآن سے کیا کر دیا؟ قرآن ہمارے الماریوں میں ہے، قرآن ہمارے دلوں میں نہیں ہے. جس دن ہمارے دل میں اندر داخل ہو گیا ہم ایک ہو جائیں گے. ہماری سوچ ایک ہو جائے گی، ہماری فکر ہو جائے گی، ہماری معیشت ایک ہو جائے گی، ہماری منزل ایک ہو جائے گی، ہم جنت میں ایک ہو جائیں گے. لیکن آج ہم ایک نہیں ہیں، ہم فرقوں میں بٹ گئے. ہمیں فرقوں کا احترام کرنا ہے. ہم نے کسی کو نہیں کہنا کہ وہ دیوبندی غلط ہے یا بریلوی غلط ہے یا فلاں غلط ہے، سب اپنی جگہ سے. لیکن ہم ہر ایک کا احترام کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہندو آ جائے اور قرآن کو سمجھ آئے. ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کوئی عیسائی آ جائے اور قرآن کو سمجھ آئے، کیونکہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے. تو رب نے فرمایا کہ میرا یہ کلام ہنسی مذاق میں نہ ہو کر دو. یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ فضول باتیں نہیں ہیں. یہاں پہ یہ تو ایک حقیقت بیان کرتا ہے قرآن. اور یہ لوگ جو میرے قرآن کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کلام کس کا ہے اور تم کو کس نے بنایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وعقید و قاعدہ. تو میں بھی کیا کرتا ہوں؟ اسی طرح ایک بڑی تدبیر کرتا ہوں. تو جب تم تدبیر کرو گے تو کیا کروں گا؟ وعقید و آقا میں نے کیا بتایا تھا؟ میں، اور میں تدبیر کرتا ہوں اور کروں گا بھی. قاعدہ بڑی تدبیر، تم سے بڑی تدبیر میری ہوگی. تم جو چال چلاؤ گے نا
تو جو میری چال ہے اس کے مقابلے تمہاری کیا چال ہو سکتی ہے؟ تم تو کمزور ہو، میں تمہارا خالق ہوں اور میں نے تمہارے لیے کلام بھیجا ہے، تم اس کو ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا پیغام پہنچاتے رہا کریں، آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا ہے اور آپ کا کام بھی یہ پیغام آگے فارورڈ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اے نبی میرا یہ پیغام آپ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں میرا خوف ہو، میرا پیغام ان تک پہنچا۔ وہ جن کے دل میں خوف ہی نہیں ہے کہ مجھے رب سے ملنا ہے اور رب اسے کلام کے بارے میں پوچھے گا، تو اس کے دل میں تو خوف ہی نہیں ہے، تو میرا کلام ان تک نہیں پہنچاؤ، میرا کلام ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس کی طرف مائل ہو، جو طلبگار ہو، بے طلب لوگوں تک میرا قرآن نہیں پہنچاؤ، کیونکہ میں ان کا محتاج نہیں ہوں، یہ میرے محتاج ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، میرا کلام پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اور پھر کہا یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے اس کو جھوم کر تو لوگوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے میرا یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کا حق ادا ہی نہیں ہوگا۔ اگر نبی کو یہ وارننگ ہے تو آپ اور ہم کون ہیں کہ میں اور آپ قرآن مجید کو پورا مہینہ گزر گیا ہمیں ایک آیت کا پتہ نہیں چلا، پورا سال گزر گیا ایک آیت کا پتہ نہیں چلا، ہم کسی سے شیئرنگ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، مسجد میں بھی بات نہیں کر سکتے قرآن کے بارے میں کہ اگر بات کروں تو یہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اجنبیت ہے۔ تو جب اجنبیت ہوگی تو قرآن مجید سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی حد تک بات کرنی ہوگی۔ آپ ترجمہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، غور کریں، تہجد میں اٹھیں، اس قرآن کی خاطر اٹھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، قلم لیں، اور جو آپ کے پاس بکس ہیں ان سے ہیلپ لیں، علماء کرام کے پاس جایا کریں۔ وہ جو بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو جاتا ہے، اگر مجھے طلب شروع ہو جائے تو میں قرآن کے لیے آپ کے پاس بھی آؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا، آپ کے فلاں سے مل جائے، کہیں سے بھی مل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن نہیں مانتے ہیں اور یہ تکبیریں کریں میرے کلام کے خلاف، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو، مما ہے بس کیا کر دو، بس مہلت دے دو۔ کس کو؟ ان کافروں کو۔ اب ہم ان کافر کہتے ہیں یہودی کو، عیسائی کو، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، اس کو چھپانے والے ہم ہیں۔ جو چھپاتے ہیں ان کو کہیں کہ ان چھپانے والوں، ان کافروں کو، ان قرآن سے منہ موڑنے والوں کو مہلت دے دو، ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، ہم ہل ہو، مہلت دو ان کو، روایدہ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی ان کو مہلت دے دو، کیونکہ ابھی ان کی زندگی کیا ہے ان کو کل کا بھی نہیں پتا، تو ان کو چلنے دو جو چلنا چاہیں، تاکہ یہ کل نہ کہیں مجھے موقع نہیں ملا۔ خوب یہ قرآن کے خلاف بات کریں، قرآن کے خلاف چلے جائیں، قرآن کے خلاف سازش کریں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موقع دے دو تاکہ یہ پھر نہ کہے کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جو کافروں کی بات کر رہا ہے، یہ کافر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھپانے والے لوگ ہیں، اور قرآن کو چھپانے والے یہودی نہیں ہیں، ہندو نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، کہ کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے تو چھپانے کا عمل جو کر رہا ہے وہ مسلمان کر رہا ہے۔ تو یہ مسلمان ہی اس وقت سازش کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سازش کافر کر رہے تھے، اور وہ جو غیر مسلم تھے وہ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے رشتہ دار کر رہے تھے۔ تو جب یہ قرآن کا یہ عمل کوئی کرے گا تو آپ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، واٹس ایپ کے ذریعے، کسی اور طریقے سے، زبانی طریقے سے، تاکہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ اگر نہیں مانیں تو آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کریں، زبردستی کام نہیں ہے، بس پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نافذ نہیں ہوا،
یہ نافذ ہے، یہ موجود ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کہاں نہیں ہے؟ اللہ کا نظام ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ جب ہم عمل کریں گے تو گویا ہم قرآن کی طرف آ جائیں گے، لیکن ہمارا عمل کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ قرآن کے مطابق۔ نبی کا عمل کس کے مطابق تھا؟ تو میرا اور آپ کا عمل کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ تو جب ہم قرآن سمجھیں گے، غور کریں گے، تو ہمیں نبی کا عمل کیا ہو جائے گا؟ سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو نبی کا عمل آج بھی زندہ ہے، اور تمام انبیاء کرام کا عمل زندہ ہے۔ اس میں ایک نبی کا عمل نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کرام کا عمل اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ بس ہمارے اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے طالب علم نہیں بننا چاہتے۔ اگر ہم قرآن کے طالب علم بنیں گے تو ہمیں تمام انبیاء کا بھی پتہ چلے گا کہ کیا واقعہ ہوا، کیا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو پھر یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو آپ نے حقیقت سے جو حقیقت بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ حقیقی، اس کو آپ نے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے آیت کو دیکھیں ذرا، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ والسماء ذات الرجم، اس بار بار برسانے والے آسمان کی قسم، جو اس کے اندر بار بار موسم تبدیل ہونے والا عمل ہے، اس کی قسم۔ پھر زمین کی قسم، جو کیا کرتی ہے؟ بارش برسانے کے بعد یہ کیا ہو جاتی ہے؟ پھٹ جاتی ہے، اور اس سے کونپلیں نکل آتی ہے، پودے نکل آتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ نفع بخش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے دل کے اوپر، سخت دل کے اوپر قرآن کی آیت اتر جائے تو ہمارا دل کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا۔ ہمارے دل کی گندی نالیاں کیا ہو جائیں گی؟ صاف ہو جائیں گی، اور ہم لوگوں کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ منافع بخش ہو جائیں گے۔ ہماری زبان میٹھی ہو جائے گی، ہمارا ایک دوسرے کے لیے دل کھل جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل کے اوپر قرآن کی آیات کی کیا ہو جائے؟ بارش ہو جائے۔ تو یہ بارش کب ہوگی؟ اس کے لیے کون سا موسم ہوگا؟ جب قرآن کی آیت کی بارش ہوگی، وہ موسم کون سا ہوگا؟ وہ موسم ہے کوئی؟ تو جناب آپ رات کے وقت جب قرآن کے سامنے بیٹھ گئے تو بالکل آپ کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ وہ بارش شروع ہو جائے گی آیات کی، اور دل اندر سے نرم ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں گے واقعی آج یار دل سکون ہو گیا، یار بڑا پرسکون ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہ لقول فصل، میرا یہ کلام بالکل فیصلہ کن کلام ہے، دو ٹوک کلام ہے۔ وما هو بالہزل، اس میں کوئی ہنسی مذاق کی باتیں، فضول کی باتیں نہیں ہیں، ساری اٹل باتیں ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، لیکن جو لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں، چال چلاتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے ان کو واقعی قیدا۔ تو پھر جب میں چال چلاؤں گا تو میری چال کیسے ہوگی؟ واقعی قیدا، اور میں بھی پھر کیا کروں گا؟ ان کے خلاف چال چلاؤں گا، پھر ان کی خیر نہیں ہوگی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمہل الکافرین، ان کافروں کو کیا کر دو؟ مہلت دے دو، وقت گزرنے دو، ان کو کرنے دو۔ وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی سی مدت کے لیے، کیونکہ ان کو زندگی کیا ہے؟ یہ 100 سال سے زیادہ زندگی نہیں بسر کر سکتے، تھوڑی سی زندگی کے لیے آئے ہیں، ان کو مہلت دے دو تاکہ جو چاہے کر لیں، تاکہ کل یہ ارمان کے ساتھ نہ آئے۔ اب میں کو موقع تو بڑا تھا لیکن ہم نے پڑھا نہیں۔ کل جب پیپر ہوگا بچوں کا، اور جب بچے پڑھیں گے کہ کچھ بچے جو ہوں گے یہ یار وہ میں نے فلاں وقت ضائع نہ کیا ہوتا، ٹیچر جب پڑھا رہا ہوتا تو میں اس وقت بات نہ کرتا، میں سن لیتا، میں پڑھ لیتا، تو آج میرے لیے مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن جن لڑکوں نے پڑھا ہوگا، جو دوبارہ رات کو اٹھے ہوں گے تہجد میں اور جا کر دوبارہ اپنی کتابیں پڑھی ہوں گی، تو وہ کہیں گے کہ یار ایسا نہ ہو ٹائم کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، وہ لکھتے لکھتے وہ کہتے ہیں یار جب اس کو آواز آتی ہے دا ٹائم از اوور، تو کہتے سر وہ ٹائم نہیں دے سکتے، تھوڑا سا ٹائم دے، کیونکہ ان کو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے ایسے چلے جائیں اور ہم نے قرآن کی پریکٹس نہ کی ہو، اور قرآن ہمارے سمجھ میں نہ آیا ہو، اور ہم نے قرآن کے ساتھ ہنسی مذاق کیا ہو۔ ایسا نہ ہو جائے جس طرح کل پیپر میں جانے والا ایک بچہ اپنے پیپر کے بارے میں پچھتاتا ہے، تو کل ہم زندگی کے بارے میں موت کا وقت آ جائے اور ہم پچھتانے لگ جائے کہ اوہو ہم نے تو وقت ضائع کر دیا۔ تو یہ وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے
آج قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ تعاون کیا ہے. تو اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور سوال کریں گے آپ. اور یہ پروگرام آپ کو انشاءاللہ العزیز واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے یہ پروگرام بن رہا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو بھیجیں گے تاکہ آپ اپنے گھر میں دوبارہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں. میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور سوال کریں. کوئی سوال ہے اس کے حوالے سے؟ کوئی لفظ، کوئی آیت سمجھ آ گئی آپ کو ساری کہ اللہ کا نظام کیسا ہے، بارشوں کا نظام کیسا کرتا ہے، اکنامیکل ہے یا نہیں، ریسائیکل ہے. کسی چیز کو ضائع ہونے تو آپ اور ہم کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو ریسائیکل کر رہا ہے، ہم ریسائیکل نہیں کر سکے. یہ بتانا چاہتا ہے. تو اگر اس کے مطابق ہم ہو گئے ہماری دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اس کے لیے کوشش کریں گے. انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں سورۃ البروج ہماری کلاس ہوگی. کیا ہوگی؟ البروج. 1 سے لے کر 7 آیات آپ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا